السلام علیکم ناظرین، اب سے ہم پونٹس کو طرابزون کہیں گے کیونکہ یہ فتح ہو چکا ہے۔ طرابزون کو عثمانی رنگوں میں رنگا جا رہا ہے، قالینیں بچھائی جا رہی ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں۔ پاک اور صاف طرابزون سلطان کے دیوان کے لیے تمام کمانڈرز اور پاشا بھی جمع ہیں، شہزادے بھی وہی موجود ہیں۔ دربان کی آواز آتی ہے، سلطان الغزات بادشاہ عالم پناہ ابو الفتح حضرت فاتح سلطان محمد خان۔ ساتھ ہی دروازہ کھلتا ہے اور سلطان دیوان میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت سی فتوحات کے بعد سلطان طرابزون کے تخت پہ براجمان ہو جاتے ہیں۔ علی بے سلطان سے کہتے ہیں، کافر کومینوس نے اپنی مکاری کی قیمت چکا دی ہے اور اپنا شہر اور تخت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا ہے۔ جس طرح طرابزون آپ کا حق کے شمشیر ہے، اس طرح کومینوس کا تخت بھی آپ کا حق کے شمشیر ہے۔ اب طرابزون اسلام کی سرزمین اور ترکوں کا وطن ہے۔ ساتھ ہی سلطان اپنی تلوار صلیبی تخت میں گاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، کل قسطنطنیہ، آج پونٹس اور اس کے بعد ویٹیکن، قدم با قدم سرخ سیب کی طرف انشاءاللہ۔ سلطان آگے بڑھتے ہیں اور سلطان کے اشارے پہ صلیبی تخت کو ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جگہ عثمانی تخت رکھ دیا جاتا ہے۔ علی بے کہتے ہیں، آپ اس شہر کے مظلوموں کے لیے امید بن گئے ہیں سلطان، اور ترکوں اور مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث بنے ہیں۔ ظالم خود ہی اپنی دلدل میں دھنس گئے ہیں اور مظلوم اللہ کے نام پر دوبارہ زندہ اٹھے ہیں۔ اللہ آپ کی سلطنت کو دوام دے، آپ کی ریاست کو قوت عطا فرمائے اور آپ کی عمر میں برکت دے۔ سلطان تخت کے پاس پہنچتے ہیں تو حافظ قرآن تلاوت فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے اور تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے، تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے بعد سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور سلطان اپنے شاہانہ انداز میں تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، جس نے ہمیں یہ فتح عطا فرمائی، ہم اس رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں اور اس ویران شہر کو دوبارہ آباد کریں، اور ہماری دعوت اللہ کی دعوت ہے۔ اگلے لمحے یوسف وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے، میرے سلطان، ملزم شہنشاہ کومینوس یہاں ہیں، اسے آپ کے شہزادے بایزید پکڑ کے یہاں لائے ہیں۔ یہ سن کے سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ ادھر پیدری اور سلیمان سپاہیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ سلیمان پیدری کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہتا ہے، پیدری رک جاؤ، میں تم سے کہہ رہا ہوں پیدری رکو۔ پیدری رکتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا ہے؟ جواب میں سلیمان کہتا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ تم کیا کرو گی؟ پیدری کہتا ہے، ہر کوئی اپنا خیال خود رکھے گا سلیمان، ہم ہار چکے ہیں، سب ختم ہو گیا ہے اور تم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم زندہ ہو۔ مگر اگلے ہی پل عثمانی سپاہی انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ سکتے ہو، اپنے ہتھیار نیچے رکھ دو۔ پیدری تلوار پھینکتا ہے تو سلیمان جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، مگر سپاہی اسے زوردار تھپڑ دے مارتا ہے اور کہتا ہے، میرے آغا یہ شہزادہ سلیمان ہے۔ تو آغا کہتا ہے، اس کا سر ہمارے شہزادے بایزید کے لیے ہے، باقی سب ہمارے لیے حلال ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی آغا آگے بڑھنے ہی لگتا ہے کہ اسے ایک تیر آ لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلیمان بھی سامنے موجود سپاہی کو مکہ دے مارتا ہے۔ یہ حملہ کرنے والے ولاد اور اس کے سپاہی ہوتے ہیں جو عثمانی سپاہیوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ولاد کے سپاہی عثمانی سپاہیوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ پیدری اور سلیمان حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ طرابزون میں کومینوس کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ صلیبی پرچموں کی جگہ عثمانی پرچم اور تخت کی جگہ سلطان کا تخت۔ سلطان کے سامنے اسے جھکا دیا جاتا ہے۔ کومینوس کے پیچھے پیچھے شہزادہ بایزید اور شہاب الدین پاشا بھی اندر داخل ہوتے ہیں اور سلطان کومینوس سے پوچھتے ہیں، مجھے بتاؤ کومینوس، کیا اس سارے خون کی کوئی قیمت ہے؟ تم نے جان بوجھ کر اپنے شہر کو آگ میں جھونک دیا، تم اپنی سرنگوں میں چوہے کی طرح چھپ گئے، تم کتے کی طرح بھاگتے ہوئے پکڑے گئے، تم سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کومینوس کہتا ہے، میں بھاگا نہیں، یہ میرا شہر ہے، میرا محل، میرا کمرہ، نہ اپنا شہر، نہ محل اور نہ تخت چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ میں تم سے انتقام لینے کے لیے اتحادی لینے جا رہا تھا۔ سلطان کہتے ہیں، اللہ ظالموں کو فتح نہیں دیتا کومینوس، تمہارے لینے کے لیے نہ ہی ان زمینوں اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی فتوحات ہیں۔ سلطان کے انگوٹھا اٹھاتے ساتھ ہی بالا سلطان کی جانب بڑھا دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کے کومینوس بہت ڈر جاتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، تم نے بہت خون بہایا ہے، تم نے غلط کام کیے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، اس ظلم کا بدلہ اور غداری کے لیے یقیناً کوئی حساب دینا پڑے گا۔ سلطان بالے سے اس کا منہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ اگر تم بہادری سے کام لیتے اور میدان جنگ میں ہم سے لڑتے تو ایک بار مر جاتے، لیکن تم نے بزدلانہ کام کیا اور ہمارا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب تم ہر روز موت کی دعا کرو گے، وہ تمہیں مل جائے، تم ہر روز مرو گے۔ سپاہیوں، اسے توقات کے زندان میں لے جاؤ، یہ وہاں میرے آنے کا انتظار کرے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی کومینوس کو لے جاتے ہیں اور سلطان واپس تخت پہ جا بیٹھتے ہیں۔ جنگل میں سلیمان اور پیدری ولاد کے پاس جاتے ہیں اور سلیمان کہتا ہے، ولاد تیپش، میں دوسری بار آپ کا مقروض ہوں۔ ولاد اسے کمان دیتے ہوئے کہتا ہے، میری طرف سے تحفہ۔ کومینوس
کومینوس کی طرف سے کوئی خبر ہے کیا؟ تو پیدری کہتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ولاد کہتا ہے ابھی تو شروعات ہے۔ طرابزون میں محمود پاشا صندوقوں کے ساتھ سلطان کے پاس آتے ہیں۔ زیورات اور سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے صندوق سلطان کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں۔ محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان، یہ پونٹس کے شہنشاہ کومینوس کا شاہی خزانہ ہے۔ سلطان زیورات دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں میں کسی بھی وقت آپ کے ذاتی خزانے میں اس کی منتقلی کو یقینی بناؤں گا سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں مجھے کومینوس کے کنجوس ہونے کے بارے میں بتایا گیا، میں نے یقین نہیں کیا۔ محمود پاشا کہتے ہیں ہم نے اس کی جان تو نہیں لی، لیکن اگر وہ سنے گا کہ ہمیں اس کا خزانہ مل گیا ہے تو وہ دل کا دورہ پڑنے سے ہی فوت ہو جائے گا سلطان معظم۔ سلطان کہتے ہیں پاشا اس کی جان لینے کی باری بھی آئے گی، فکر نہ کرو۔ محمود پاشا کہتے ہیں معذرت سلطان معظم، مگر آپ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ سلطان کہتے ہیں میں نے سیکھا ہے کہ کومینوس کو مارنے سے ایک جان جائے گی، لیکن اس کے بولنے سے 1000 جانیں محفوظ ہوں گی۔ ہم نے اسے اپنا شکار بنا کر جن کو سننے کی ضرورت ہے اور جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان کو بتا دیا ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں یعنی ولاد کو؟ سلطان کہتے ہیں ہاں ولاد کو۔ کومینوس ولاد کی دھوکہ دہی کے بارے میں جاننے والا آخری گواہ ہے۔ اگر وہ سنتا ہے کہ میں نے اسے توقات کے عقوبت خانے میں بھیجا ہے تو وہ اسے مارنے کے لیے حملہ کرے گا۔ محمود پاشا کہتے ہیں آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں اگر یہی بات ہے۔ سلطان کہتے ہیں میں نے ولاد کو اپنے شک کی وجہ سے جلاوطن کر دیا ہے، اب ہم اسے ثبوتوں کے ساتھ پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں جس ثبوت کی ضرورت ہے وہ کومینوس کی گواہی میں ہے۔ اس کا اٹھایا گیا ہر قدم اسے جہنم میں لے کر جائے گا اور آخرکار وہ میرے غضب سے جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ بہرحال پاشا، یہ سونا طرابزون کی عوام میں بانٹ دو اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ کومینوس اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے شہر کو بھول گیا، مگر ہم نہیں بھولیں گے۔ باہر لوگ کھانے پینے میں مصروف ہوتے ہیں، ان میں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، کنترالی جا جا کے کھانا لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ شیخ جمال بھی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بائزید ان کے پاس آ کر کہتا ہے درویش بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں جو کوئی خدمت خلق کرتا ہے اس کا جسم تھک جانے کے باوجود اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ شیخ تو آگے بڑھ جاتے ہیں مگر کنترالی کی نظریں مسلسل ان پہ ٹکی ہوتی ہیں۔ ادھر شاہان ایک دیوار کو ہاتھ لگاتا ہے تو دیوار گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر چپور کہتا ہے اللہ اللہ، یہ جگہ بہت خراب ہے، یہ بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، سب کچھ ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ کیا یہ ویرانی ہماری طرف سے برسائی گئی گولوں کی وجہ سے ہے؟ تو استلمش کہتا ہے ہمارے سلطان نے عوامی مقامات پہ توپیں چلانے کی اجازت نہیں دی، وہ بہت محتاط تھے، یہ سب غفلت کی وجہ سے ہے، اس تباہی کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ شاہان کہتا ہے کیا اسے ہم بحال کریں گے آغا؟ تو استلمش کہتا ہے اور کون کرے گا؟ ایمان والے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اس جگہ کو آباد کرتے ہیں، ہم اس مقصد کے لیے کوشش کریں گے، ہمیں دیواریں بھی مضبوط کرنی پڑیں گی۔ پھر چپور سے کہتا ہے جلدی سے بٹی پر جاؤ اور انہیں لوہا گرم کرنے کو کہو، اور شاہان تم بھی سروجا پاشا کے پاس جاؤ اور احوال پہنچاؤ، کہنا تاخیر کی گنجائش نہیں، ہم گھروں کی تعمیریں نو شروع کرنے والے ہیں اور شائستہ طریقے سے بات کرنا، یاد رکھنا کہ تم ایک پاشا سے بات کر رہے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی شاہان چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دوغان اپنے اسماعیوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے دراوین کے بارے میں پوچھتا ہے تو آغا کہتا ہے کوئی خبر نہیں ہے، ہم ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کے دوغان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ غمگین ہوتے ہوئے کہتا ہے میرا الیاس، میرا شاہین، ہمارے تمام شہداء کے لیے مشروب تقسیم کرو۔ اس لیے میں دوغان گھروں کی جانب دیکھتا ہے تو اس کی نظر ایک بچی پر پڑتی ہے جو کھڑکی سے چھپ کے انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوغان جیسے ہی آگے بڑھتا ہے بچی ایک دم سے پردہ آگے کر دیتی ہے۔ دوغان سپاہی سے پوچھتا ہے دروازے کھٹکھٹائے گئے تھے نا؟ سپاہی کہتا ہے کھٹکھٹائے گئے تھے آغا۔ دوغان پھر سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے ہم نے یہ دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن کسی نے کھولا نہیں آغا۔ دوغان کہتا ہے اگر کھٹکھٹایا تھا تو تم نے اس بچی کو کیسے نہیں دیکھا؟ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان کھانا لے کر اس دروازے پہ جا پہنچتا ہے اور دستک دیتا ہے۔ بہت دیر تک دستک دینے کے بعد بچی ہلکا سا دروازہ کھولتی ہے اور چھپ کے اسے دیکھتی ہے۔ یہ دیکھ کر دوغان مسکراتے ہوئے کھانا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتا ہے یہ لو پیاری بیٹی، ڈرو نہیں۔ بچی باہر آتی ہے اور ڈرتے ڈرتے کھانا لے لیتی ہے۔ دوغان اس سے پیار کرتے ہوئے پوچھتا ہے کیا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے؟ بچی کہتی ہے نہیں ہے۔ دوغان کہتا ہے اب ہے؟ بچی پوچھتی ہے کون ہے؟ دوغان کہتا ہے فاتح سلطان محمد خان۔ یہ سنتے ساتھ ہی بچی مسکرا دیتی ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔